نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ہم نے گزشتہ درس میں ایک آیت قرآن پاک کی بیان کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، مراد یہ کہ آپ کی نارینہ اولاد نہیں ہے، البتہ وہ اللہ کے رسول ہے، اس اعتبار سے روحانی باپ ہے، جسمانی تو نہیں لیکن روحانی ہے، وخاتم النبیین، اور یہ بھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت تھی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے پیغمبر رسول کو بھیجا، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ اگلا جملہ سنیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ پیغمبر تمام ادیان پر اپنے دین کو بلند اور غالب کرے، یا لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو غالب کر دے اور ان کو غلبہ دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر۔ اب ظاہر دین وہ ہوتا ہے جو آسمانی مذہب ہوتا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ چنانچہ آسمانی مذہب میں تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور والے ہیں اور 100 صحیفے۔ ان تمام ادیان کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین اسلام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ سارے دینوں پر غالب رہے، یعنی آپ ہی کی دین کا بول و بالا ہوگا، باقی ادیان منسوخ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے عالمگیر نبی ہونے کی دلیل ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ غلبہ اور بلند کرنے کی صورت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے، اور تمام انبیاء کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کو دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کا تابع قرار دیں۔ بس یہ واضح بات ہو گئی۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ عالمگیر نبی ہیں، آپ آخر نبی ہیں، آپ کا دین اصل دین ہے، اس نے باقی ادیان کو منسوخ کر دیا اور دین اسلام ناسخ ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور آیت قرآن پاک کی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے۔ کیا لفظ ہے؟ پوری، الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر بنایا آپ کو۔ بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا، جو ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، انہیں خوشخبری اور بشارت دو۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا کہ جو نہیں ڈرتے انہیں ڈراؤ، کہ جو ایمان نہیں لاتے انہیں ڈراؤ کہ کل قیامت کے دن تمہارا برا حشر ہوگا اور جہنم کے عذاب میں۔
یہاں بھی لفظ کافۃ للناس، پوری انسانیت، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی لوگ ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے کوئی ہو، سب کے لیے ایک ہی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، ان کی اطاعت لازم، واجب اور فرض ہے، ان پر ایمان لانا لازم ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے، اور آپ کی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ اعراف کی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیں اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں بھی یا ایھا الناس کا لفظ ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آ رہا، ان کے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جگہ جگہ پر ہے، لیکن ایمان والوں کی نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں بھی حضور کا عالمگیر نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے، آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کا دین کامل اور اکمل ہے۔ اور اسی طرح جناب والا یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کر رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، میں ہر اس شخص کے لیے پیغمبر ہوں جس نے زندگی میں مجھے پایا، اور میں ہر اس شخص کے لیے نبی اور پیغمبر ہوں جو میرے بعد دنیا میں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ عالمگیر نبی ہونے کی علامت ہے، آخری نبی ہونے کی علامت ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہی کا چرچا ہوگا۔ لہذا حضور فرماتے جو میری زندگی میں آیا میں اس کے لیے بھی پیغمبر ہوں، اور جو میرے بعد دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوگا قیامت، ان سب کے لیے میں ہی پیغمبر ہوں۔ اب سمجھ گئے بات؟ یہ آپ کی نبوت اور رسالت میں جامعیت ہے، جامعیت۔ اس طرح ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، مگر پورے انسانیت کے لیے، پورے عالموں کے لیے، یا انسانیت نہیں، سارے عالم، عالم انس، عالم جن، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ملائکہ، یہ سارے عالم جتنے ہیں سب کے لیے فرمایا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں بھی آپ کی نبوت کا چرچا ہے، آپ کی رسالت کا، اسی کا شہرا ہے، چنانچہ یہ بات سمجھا دی گئی۔ اور یہ بھی واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جیسے اللہ تمام عالموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، نباتات اور انس اور جن اور جمادات اور حیوانات اور سب کے لیے اللہ رب ہے سب کا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی تشریف اولی سب کے لیے باعث رحمت ہے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا واضح ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالمگیر نبی تھے، آپ کی شریعت دنیا کے تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد۔ یا کریم یا رب العالمین، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کریم، حضور کے تحفظ ختم نبوت اور رسالت کے لیے ہمیں ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، پریشانیاں دور فرما،
رزق حلال عطا فرما، کسی کا حاجت محتاج نہ بنا، اپنے غیب کے اذانوں سے ہماری مدد و دستگیری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ آپ جو ہے نا 11 ستمبر جمعرات کو انشاءاللہ لقت باغ کا، جو راولپنڈی میں لقت باغ میں عظیم الشان کانفرنس ہے، تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان، اس کے لیے ترغیب دیتے رہے۔ اور یہ جو درس ہے ہمارا جمعہ اور پیر کے دن عشاء میں، اس میں کوشش کرے خود بھی بیٹھے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ جزاک